حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضور کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضور کے جانثار سرکار کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آمینہ کا لال وہ ہے جو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جس پر سب اپنے ماں باپ قربان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میری امی یاد آ گئی۔ حضور روتے ہوئے کہتے ہیں، جس کے گھر میں سب کچھ ہو، فرشتوں کا سردار جن کو دیکھ کر سلام پیش کرتا ہو، وہ کہتے ہیں میری امی یاد آ گئی۔ ماں وہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں یاد آ گئی۔ کب یاد آ گئی؟ 53 سال کے بعد۔ اچھا، لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ 53 سال کے بعد یاد تو بار بار آئی ہوگی، لیکن لوگوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا رویا ہوگا ماں کے لیے، وہ تو صرف حضور ہی جانتے ہیں۔ آستینوں میں کتنے آنسو پہنچے ہوں گے، وہ تو صرف حضور ہی جانتے ہیں۔ جب بھی کبھی حضور کا وہ رونا یاد آتا ہے تو ہم بھی اسی شوق میں اپنی ماں کو ماں کہہ دیتے ہیں۔ جب وہ ابوا کے مقام پر حضور علیہ السلام کا بلکنا یاد آتا ہے تو تب ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تقویٰ کے بنیاد پہ ماں ماں نہیں ہے، پرہیزگاری کے نام پہ ماں باپ نہیں ہے۔ ماں باپ ہونے کی بنیاد پر وہ رسول جس کی کائنات غلام ہو، اس رسول کو ماں کی یاد آتی ہے۔ اور حضور نے بڑھ کر کہا کہ آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری آمینہ ماں آج ہوتی، اور آمینہ ہوتی اور مجھے پکارتی کہ بیٹے محمد ادھر آ، اور میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ پڑھا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امی مجھے پکار کے کہتی کہ او محمد ادھر آنا، تو میں کیا کرتا؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور کیا کرتے؟ سرکار نے کہا، میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہہ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ یہ حضور ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں، ماں کا مقام، ماں کی عظمت بتا رہے ہیں۔ آج کے دور میں دوست روٹ جائے تو اس کو مناتے ہیں، مالک روٹ جائے تو اس کو مناتے ہیں، کیا کبھی ماں باپ کو منایا؟ آج لوگ اس لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہت ہی چھوٹا سا طریقہ ہے، بہت آسان۔ انس ابن مالک نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا اور پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا، ساری زندگی لوگ نمازیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، لیکن کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ یہی تو بات ہے نا، کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا سوائے صحابہ کے یا اولیاء اللہ کے۔ لیکن حضور علیہ السلام سے انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ یہ بتائیے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتائیے، اور پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضور علیہ السلام نے کتنا آسان نسخہ دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو میرے آقا پر۔ آقا فرماتے ہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی۔ اگر پتہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اب بتاؤ، خدا کو راضی کرنے کی بات کرنے والوں، آپ اپنے گھر میں ذرا جھانکو اور پھر دیکھیں کہ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے؟ ایک دن میں 50 مرتبہ ماں باپ کا دل دکھانے والے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ رب کی رضا ان کی رضا پر ہے، اور ماں باپ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کے گلے لپٹ کر کہہ دو، تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو، وہ فوراً راضی ہو جائیں گے۔ ان کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ ڈال دو تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ ان کے قدم چوم لو، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ چومنے کے برابر ہے۔
لیکن آج کہاں ہے وہ ماں باپ کی عظمت، کہاں ہے وہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہے، مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ گھنٹوں فون پر لڑکیوں کو منانے والوں، میرے قوم کے نوجوانوں، یہ جھوٹی محبتوں کے جال میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، اپنے پیسوں کو ناجائز حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں، جتنے پیسے تم ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ کرو تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر بندہ آپ کے ساتھ ریاکاری کر سکتا ہے، گہرے سے گہرا دوست محبت کے جھانسے میں نفرت دے سکتا ہے، لیکن اگر کہیں پر خلوص کے ساتھ محبت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بات سچی کہنا چاہتا ہوں، کبھی بیوی بھی محبت کے شہد میں نفرتوں کا زہر دے سکتی ہے۔ ایک تاریخ ہے، لیکن ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی اور آپ کی بیوی ایسی نہ ہو، لیکن ایسا ہے کہ محبتوں کے شہد میں نفرتوں کا زہر بھی عورتوں نے دے دیا ہے۔ اگر کہیں پر خالص محبت اس دنیا میں ملے گی تو وہ ماں باپ کے پاس ملے گی۔ ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھتی ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کہاں سے مل گیا، بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے تو اس کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جس نے تیری خاطر اتنی تکلیفوں کو خوشیوں سے کہا، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ کر بیمار ہوتے ہیں، سوچتا ہے کہ کب ان کی موت آئے گی۔ ماں باپ کی موت میں تیرا کتنا بڑا نقصان ہے، ماں باپ کی موت میں اے مسلمان تیرا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر حج کرنا ہو تو میدان عرفات کی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے۔ جن کے ماں باپ حیات ہے ان کو تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کا چہرہ محبت سے تک لو اور پھر ڈاؤٹ فل حج نہیں، میرے پیارے نبی نے کہا مکمل حج کا ثواب پائے گا۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے دوستوں پہ خرچ کریں گے، ماں باپ پر خرچ نہیں کریں گے۔ آج وہ وقت دیکھ لو، دوستوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے۔ جو لوگ ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں اور دوستوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر جنت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دوستوں کی خوشی جنت کی راہ ہے، لیکن یہاں پر ڈانٹ کے آیا، ماں باپ کو دیتا نہیں، دوستوں پہ خرچ کرتا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، شکایت کی کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں جتنا کماتا ہوں وہ مجھ سے چھین لیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، سرکار نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو اس کا باپ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آیا۔ سرکار نے کہا تمہارا بیٹا ایسا کہتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا جب یہ بچہ تھا اور میں جوان تھا، میں جتنا کماتا تھا اس پہ خرچ کر دیتا تھا، میں نے کبھی اس پہ خرچ کرنے پر کوتاہی نہیں کی۔ اس نے فرمایا حضور جب میں جوان تھا تب یہ بچہ تھا تو میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہے، یہ کما کر لاتا ہے تو میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ دیتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور سرکار نے فرمایا اے بوڑھے، جس نے تیری شکایت سنی ہے، جن پتھروں نے بھی سنی ہے، وہ سب تیری بات کو سن کر رو رہے ہیں۔ ماں باپ کے رونے پر نبیوں کا امام بھی روتا ہے، ہمارے رسول آج بھی زندہ ہے۔ اگر تو نے ماں باپ کو رلایا تو تم کیسے عاشق رسول؟ تم نے اپنے ماں باپ کو نہیں اپنے نبی کو بھی رلایا ہے۔